السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ کئی دنوں سے آپ حضرات کے سامنے فضائل رمضان اور مسائل رمضان کے متعلق بہت ساری باتیں پیش خدمت کی گئی، اور انشاءاللہ اس کے متعلق اور بھی بہت ساری باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جاتی رہے گی۔ اصل میں اس کا سننا سنانا اور کہنا اسی وجہ سے ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ چونکہ بہت برکتوں والا مہینہ ہے اور اس کی بے شمار فضیلتیں ہیں، بے شمار فضائل ہے، اور ضابطہ اور قانون ہے کہ جس کے جتنے فضائل ہوں گے اس کے اتنے مسائل ہوں گے۔ تو عوام کو چاہیے کہ رمضان المبارک بالخصوص روزے کے متعلق، سحر کے متعلق، تراویح کے متعلق اپنے قریبی علماء کرام سے رابطہ کرے، ان سے جا کر ملے اور ان سے مسائل کو جانے اور ان سے دینی معاملے میں ڈسکس کرے۔ بسا اوقات کسی بات کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی بات کو معمولی سمجھتے ہوئے کر ڈالتے ہیں، حالانکہ اس سے بہت بڑی نیکی ضائع ہو جاتی ہے اور گناہ گلے پڑ جاتا ہے۔ بالخصوص روزے کے مسائل میں غفلت برتی جاتی ہے، اس لیے روزے کے احکام و مسائل کو مستقل طور پر ان بیانات کے ذریعے سے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں، اور بے شمار علماء کرام آپ حضرات کی خدمت میں یا آن لائن ہو کر ہو، یا ویڈیو کی شکل میں ہو، یا کتاب کی شکل میں ہو، یا آڈیو بیان کے ذریعے سے ہو، آپ کی خدمت میں پیش کرتے جا رہے ہیں۔ مگر ان سب کے باوجود آپ حضرات بجائے ان دینی چیزوں کی طرف رجحان دینے کے، ہم گانے کی چیزوں پر یا نیوز چینلوں کے اوپر زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ الغرض پچھلے کئی دنوں سے آپ حضرات روزے کے مسائل سن رہے تھے، اب ان چیزوں کو بیان کیے جائیں گے جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور قضاء اور کفارہ کے متعلق بھی مختصر طور پر بات کی جائے گی۔ وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور صرف قضا واجب ہوتی ہے: داڑھ نکالنا یا دانت کا نکلوانا اور حلق میں خون کا اتر جانا، یعنی کسی کے دانت میں درد تھا یا داڑھ میں درد تھا، اس نے اپنے داڑھ کو نکلوایا یا دانت کو نکلوایا، نکالنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر اس کا خون اس کے حلق کے نیچے چلا جاتا ہے، حالانکہ اس کو معلوم ہے کہ روزہ میں ہے، تب بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کے اوپر قضا واجب ہو جائے گی، یعنی اس کو دوبارہ روزہ رکھنا پڑے گا۔ کسی مرض کی وجہ سے اتنا خون یا پیپ دانتوں سے نکل کر حلق میں چلا جائے جو لعاب دہن یعنی تھوک کے برابر یا اس سے زیادہ ہو، جس کی علامت یہ ہے کہ تھوک میں اس کا رنگ نظر آئے اور منہ میں ذائقہ محسوس ہو، اتنی مقدار میں خون ہو کہ رنگ بھی نظر آنے لگے اور ذائقہ بھی محسوس ہونے لگے، تو ایسے وقت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے۔ مشت زنی کرنا، یعنی نوجوانی کی وجہ سے نوجوان لڑکوں کا اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے منی کا خارج کر دینا، جس کی وجہ سے ان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں، اگر سارا کام کرنے کے باوجود منی نہیں نکلتی ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر منی نکل جاتی ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کے اوپر قضا واجب ہو جائے گی۔ بیوی کا بوس و کنار لینے کی وجہ سے انزال ہو جانا، یعنی بیوی کو چومنا چاٹنا جس کی وجہ سے منی نکل جائے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسی چیز کا نگل جانا جسے عادتاً کھایا نہیں جاتا، جیسے کہ کنکر اور لکڑی کا ٹکڑا وغیرہ ہے، یہ سمجھ کر کہ احتلام سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ افطار کر لینا۔ احتلام، رات میں سوتے ہوئے خواب دیکھا جس کی وجہ سے اس کو احتلام ہو گیا، اور پھر اس نے یہ سمجھا کہ شاید اس کی وجہ سے میرا روزہ ٹوٹ گیا ہوگا، لہذا اس نے کچھ کھا پی لیا، تو اس کا یہ کھا پی لینا وہ غلط فہمی کی وجہ سے روزے کو توڑ دیتا ہے۔ بیماری یا کسی مجبوری میں روزہ افطار کر لینا، بیمار تھا، اچانک پیٹ میں درد ہو گیا یا جسم میں درد ہو گیا
جو کہ ناقابل برداشت تھا یا ناقابل بیان ہو، ایسی بیماری میں یا ایسی مجبوری میں روزہ افطار کر لیا یعنی روزہ توڑ لیتا ہے، تو اس کا روزہ اس روزے کی قضا اس کے اوپر واجب ہو جائے گی۔ سحری کا وقت خیال کر کے صبح صادق ہو جانے کے بعد سحری کر لینا۔ سحری کے وقت میں اٹھے تھے، اتنی دیر ہو گئی کہ صبح صادق ہو گئی، سحری کا وقت ختم ہو گیا، بعد میں پتہ چلا کہ جس وقت میں ہم نے سحری کی تھی وہ سحر کا وقت نہیں تھا بلکہ فجر کا وقت تھا، یہ سمجھ کر آفتاب غروب ہو گیا کہ افطار کر لینا۔ افطار کرنے بیٹھے تھے اور افطار کر چکے، پتہ چلا کہ ابھی وقت باقی ہے، تو بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزہ یاد ہو مگر وضو کرتے ہوئے یا نہاتے ہوئے بلا اختیار حلق میں پانی چلا جائے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا واجب ہوگی۔ خدن منہ بھر کے قے کر لینا، جان بوجھ کر انگلی ڈال کر منہ بھر کے قے کرنا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لوبان یا عود وغیرہ کا دھواں قصدن ناک یا حلق میں پہنچانا، یہ جانتے ہوئے کہ میں روزے میں ہوں اور اس سے میرا روزہ نہیں ٹوٹے گا، مگر ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ منہ میں آنسو یا پسینے کے قطرے چلے جائیں اور منہ میں ان کا ذائقہ محسوس ہو اور روزے دار ان قطروں کو نگل لے تو ایسی صورتوں میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کے اوپر قضا واجب ہوگی۔ قضا کا مطلب یہ ہے کہ قضا و کفارہ دونوں واجب ہے۔ وہ دو صورتیں جن میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوتے ہیں۔ قضا یہ ہے کہ ایک روزے کی قضا میں ایک روزہ رکھا جائے گا، کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے، جہاں غلام نہیں ملتے یا اس کے خریدنے پر قدرت نہیں وہاں 60 روزے مسلسل رکھے، بیچ میں ناغہ نہ ہو، ورنہ پھر اسے شروع سے 60 روزے پورے کرنے ہوں گے، اور اگر روزے کی بھی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کے دونوں وقت کھانا کھلائے۔ اب کفارے کی چیزیں بیان کی جائے گی۔ جان بوجھ کر کھا پی لینا، کسی بزرگ کا تھوک تبرکن چاٹ لینا یا بیوی یا اپنے بچے کا لعاب نگل لینا، مسئلہ معلوم ہو یا نہ ہو اپنی بیوی سے صحبت کرنا جبکہ روزہ ہو یا نہ ہو، روزہ یاد ہو، جان بوجھ کر کچا گوشت یا چاول کھا لینا، اس سے قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوں گے۔ جان بوجھ کر سگار، حقہ، بیڑی، سگریٹ وغیرہ کا پی لینا، اس سے بھی قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوں گے۔ تو یہ باتیں تھی جو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنی تھی، مگر یہ چیزیں تو وہ ہے جو عام طور پہ عمومی طور پہ پیش آتے ہیں ہمارے درمیان میں، مگر بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا ہم ادراک بھی نہیں کر سکتے، تو ایسے مسائل ہم اپنے قریبی علماء سے جانیں اور اس کی صحیح معنی میں جانکاری حاصل کر کے اپنے روزے کو قوی بنائیں، اپنے روزے کو صحیح معنوں میں مقبول بنائیں، ورنہ ایسا ہی ہوگا جیسا کہ دن بھر روزہ رکھا اور کچھ نہیں حاصل ہوا۔ تو دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کی بہت ساری باتیں ایک مخصوص کتاب کے ذریعے سے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی ہے۔ امید ہے کہ کہنے میں کچھ کمی اور کوتاہی ہو گئی ہو۔ وہ کتاب کا نام ہے ماہ رمضان کے فضائل و مسائل، مولانا مفتی عبدالرؤف سکری مدظ اللہ العالی۔ دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن جزا۔